شمالی وزیرستان میں فتنہ خوارج کی دہشت گردی، پاک فوج کے 4 جوان شہید، حوالدار محمد وقاص، نائک خان وائس، سپاہی سفیان حیدر، سپاہی رفعت نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ ISPR نے بتایا بویا میں سیکیورٹی فورسز کیمپ پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی میں 4 خارجی مارے گئے۔ بھارتی پراکسی فتنہ خوارج نے بارودی گاری سے کیمپ کی دیوار کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ حملے میں خواتین اور بچوں سمیت 15 شہری زخمی ہوئے۔ حملہ افغانستان میں موجود خوارج نے منصوبے کے تحت کیا جو افغان طالبان کے دعووں کی نفی ہے۔ پاکستان کا افغان طالبان رجیم سے خوارج کو اپنی سرزمین استعمال نہ کرنے دینے کا مطالبہ۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا شہید جوانوں کو خراج عقیدت۔ حملہ ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ پاکستان کا افغان طالبان رجیم کو احتجاجی خط۔ افغان طالبان رجیم کے ڈیپٹی ہیڈ آف مشن کی دفتر خارجہ طلبی۔ افغانستان سے پاکستان کی سرزمین پر ہونے والے دہشت گرد حملے پر شدید احتجاج۔ خارجی دہشت گردوں کے گل بہادر گروپ کی کارروائی کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے خارجی گل بہادر گروپ نے شمالی وزیرستان میں ملٹری کیمپ پر حملہ کیا۔ افغان طالبان رجیم کی فتنہ خوارج کی مسلسل حمایت، سہولت کاری پر پاکستان کو شدید تشویش ہے۔ افغان طالبان رجیم ذمہ داروں، سہولت کاروں کے خلاف کارروائی کرے۔ Very grateful to Pakistan for their offer to be a part of it, or at least their offer to consider being a part of it. But I feel very confident that we have a number of nation states acceptable to all sides in this. Pakistan is key if they agree to do so. Up the stabilization force, including how it's going to be paid for, what the rules of engagement are, what their role will be in demilitarization and so forth. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے ہم نے غزہ معاملے پر تمام متعلقہ ملکوں سے زمین پر موجودگی کی بات کی ہے۔ تمام متعلقہ ملکوں نے فوج کی موجودگی کے مینڈیٹ اور فنڈنگ میکانزم پر گفتگو کی۔ پاکستان کی اس معاملے پر آفر کے مشکور ہیں۔ یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان کم از کم اس کا حصہ بننے پر غور کر رہا ہے۔ غزہ فوج بھیجنے کے معاملے پر کئی سوالات کے جوابات ابھی درکار ہیں۔ کئی ممالک اسٹیبلائزیشن فورس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں۔ اگر پاکستان آمادہ ہوتا ہے تو اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ مزید پیش رفت کی کوشش کر رہے ہیں تاہم چند وضاحتیں درکار ہیں۔ اگلا مرحلہ فلسطینی ٹیکنوکریٹ گروپ کا اعلان کرنا ہے۔ گورننس کا عمل شروع ہونے سے اسٹیبلائزیشن فورس مضبوط ہوگی۔ اسی طرح اسٹیبلائزیشن فورس کے لیے ادائیگی اور طریقہ کار طے ہو سکے گا۔ امریکہ نے شام میں داعش کے ٹھکانوں پر حملوں کا آغاز کر دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے سماجی ویب سائٹ پر حملوں کا اعلان کرتے ہوئے لکھا وعدے کے مطابق شام میں داعش کے ٹھکانوں پر شدت سے حملے کر رہے ہیں۔ داعش کا مکمل خاتمہ کر دیا جائے تو مستقبل روشن ہو سکتا ہے۔ شام کی حکومت امریکی کارروائی کی مکمل حمایت کر رہی ہے۔ دہشت گردوں کو انتباہ ہے امریکہ پر حملہ کیا یا دھمکی دی تو ایسی ضرب لگائیں گے جو تم نے پہلے محسوس نہ کی ہوگی۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت نے کہا امریکہ دہشت گردوں کو تلاش کرے گا اور بے رحمی سے انجام تک پہنچائے گا۔ آج ہم نے اپنے دشمنوں کا شکار کیا اور بہت سوں کو مار ڈالا۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ شاہ محمود قریشی 9 مئی کے ایک اور کیس میں بری۔ انسداد دہشت گردی لاہور کی عدالت نے 9 مئی کو کلب چوک GOR گیٹ حملہ کیس میں جرم ثابت نہ ہونے پر بری کر دیا۔ عمر سرفراز سیما، یاسمین راشد، اعجاز چودھری اور میاں محمود الرشید کو 10 سال قید کی سزا۔ جج منظر علی گل نے کوٹ لکھپت جیل میں قائم عدالت میں فیصلہ سنایا۔ مجموعی طور پر 25 ملزمان کا ٹرائل ہوا، 4 اشتہاری قرار دیے گئے، 13 ملزمان بری ہوئے، 8 کو سزا ہوئی۔ شاہ محمود قریشی 14 میں سے 5 کیسز میں بری۔ اللہ رحم کرے، جیسا کہا تھا دسمبر کا مہینہ ہے اور سب کچھ دیوار پر لکھا ہے۔ میں کئی سال روکتا رہ گیا لیکن میری نہیں سنی گئی۔ بہرے اور اندھے جان بوجھ کر پھر بھی نہیں مانے۔ اسے وہیں پہنچا دیا گیا اور آگے بھی پہنچائیں گے جہاں سے قانونی اور دنیاوی طور پر واپسی ممکن نہیں۔ اس کا تکبر اور زوم جس کی وجہ سے وہ بھی نہیں رکا جن کے بلبوتے پر تھا، سب مزید چکنا چور ہونے جا رہا ہے۔ ابھی ابتدا ہے، آگے انتہا اور قیامت باقی ہے۔
اب بے غیرت، بے حیا اور بے شرم کون؟ تم سب 9 مئی والے جنہوں نے 10 سیکنڈ کی ڈرامے بازی والی ویڈیوز بنائی، آگ میں دھکیلا، ابھی دلدل باقی ہے۔ 9 مئی کے شواہد اور گواہی کا انتظار کریں۔ سینیٹر فیصل وابڈا کا ٹویٹ۔ ہمیں اپنے نظام پہ، جزا و سزا کے نظام پہ یقین قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم 9 مئی کو کہ ملزمان کو قانون اور آئین کے مطابق سزا دیں اور جلد سے جلد دیں۔ یہ 9 مئی کا مقدمہ فوج پاکستان کا نہیں، پاکستان کی قوم کا مقدمہ ہے۔ 9 مئی واقعات پر پی ٹی آئی قیادت کو سزائیں، ریاستی ریٹ کی بحالی کی طرف اہم قدم۔ ڈی جی آئی ایس پی آر بھی کہہ چکے ہیں 9 مئی کا مقدمہ قوم کا مقدمہ ہے۔ امید ہے 9 مئی کے سہولت کار بھی قانون کے کٹہرے میں ہوں گے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے فیض حمید کی سزا پر آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں سیاسی گٹھ جوڑ سے مراد بانی پی ٹی آئی ہو سکتے ہیں۔ ان لوگوں کو گاڑی میں بٹھائیں، شاہ محمود قریشی اور باقی جو 4-5 ہمارے مین لیڈرز ہیں، کوٹ لکھپت سے ان کو بٹھا کے اڈیالہ لے کے جائیں، عمران خان کے ساتھ ملاقات کروائیں۔ اگر یہ لوگ دلیل دیں گے، عمران خان کو بات سمجھ میں آتی ہے، کوئی بہتر فیصلہ کریں گے تو یہ کر دینا چاہیے نا۔ شاہ محمود قریشی سمیت قید رہنماؤں کی بانی سے ملاقات کی اجازت لی جائے۔ بانی پی ٹی آئی کو اگر بات سمجھ آ جائے تو پھر معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ اسد عمر کی دی رپورٹرز میں گفتگو، کہا مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل نکالا جائے، مذاکرات کی بات ہو تو حکومت سب سے کمزور فریق ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے ایک ٹویٹ سے سارا معاملہ رک جاتا ہے تو کیا فائدہ؟ بانی پی ٹی آئی کہیں کوشش کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، یہ بڑی بات ہوگی۔ اسیروں کی رہائی اور سیاسی بحران کے خاتمے کی کوشش اچھی نیت ہے، فواد چودھری کی اچھی کوشش ہے، آگے بڑھنے کے لیے پی ٹی آئی کو بھی اپنے رویے میں تبدیلی لانا ہوگی۔ مذاکرات ہی ملک کو بحران سے نکال سکتے ہیں۔ 4.25 سال سے پاکستان شدید بحرانوں کا شکار ہے۔ کوٹ لکھپت جیل میں قید پی ٹی آئی رہنماؤں کا خط، شاہ محمود، یاسمین راشد، سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری، محمود الرشید نے خط میں لکھا پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما سمجھتے ہیں ہر سطح پر گفت و شنید ہی واحد حل ہے۔ ہر محب وطن کی ذمہ داری ہے ملک کا سوچے اور پرامن ذرائع سے مقاصد حاصل کرے۔ بانی پی ٹی آئی نے تحریک تحفظ آئین کو ذمہ داری دی کہ قومی جماعتوں کی مشاورت سے حل نکالیں۔ وسیع تر مشاورت در حقیقت مذاکرات کا دروازہ ہے۔ پی ٹی آئی دور کے مشیر احتساب شہزاد اکبر کو وطن لانے کی کوشش، حکومت پاکستان کی جانب سے بھیجی گئی دستاویزات برطانوی حکومت کو مل گئیں۔ دستاویزات میں شہزاد اکبر کے خلاف مقدمات اور عدالتی کارروائی کی تفصیل دی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے این سی سی آئی اے، ایف آئی اے اور نیب کے مقدمات کی تفصیلات بھی دی گئیں۔ شہزاد اکبر کے خلاف 2 مقدمات تھانہ سیکریٹریٹ اور تھانہ کوہسار میں درج ہیں۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی مواصلات کے اجلاس میں جھڑپ، وفاقی وزیر علیم خان اور سینیٹر پلوش شاہ خان میں تلخی، ایک دوسرے کو شٹ اپ کال۔ پلوش شاہ کے سوال پر علیم خان بولے سارے جہاں کے بے ایمان اس کمیٹی میں جمع ہو گئے۔ ہاؤسنگ سوسائٹی کو فائدہ پہنچانے کا الزام ذاتی تذلیل سمجھتا ہوں۔ پلوش شاہ خان نے کہا آپ سوال کرنے پر سیخ پا ہیں کیونکہ آپ شرمندہ ہیں۔ علیم خان بولے اس لیول پر نہیں جانا چاہتا جس پر آپ آ گئی ہیں، میری ذات پر بات کریں گی تو آپ کی ذات پر بھی بات کروں گا۔ پرویز رشید کی بیچ بچاؤ کی کوشش کام نہ آئی، چیئرمین کمیٹی کے کہنے پر علیم خان کی معذرت، اپنے الفاظ واپس لے لیے۔ سینیٹر شیری رحمان کی شدید مذمت، واقعے کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ گھوٹکی پولیس کے کچے میں ڈرون حملے، مزید 3 ڈاکو ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ 2 روز کے دوران مجموعی طور پر 7 ڈاکو مارے گئے۔
पुलिस कार्रवाइयों में डाकुओं की कमीन गाहें तबाह, ऑपरेशन जारी। कराची के इलाके बदर कमर्शियल के करीब दुकान में डकैती, डाकू 50 लाख रुपए के मोबाइल फ़ोन ले उड़े। दुकानदारों का एहतजाज, बदर कमर्शियल स्ट्रीट बंद कर दी। एहतजाज के बाद वज़ीर दाखिला सिंध ने वाक़े का नोटिस ले लिया। कहा ताजिरों का एतमाद बहाल करना पुलिस की जिम्मेदारी है। मुल्ज़िमान को फौरी गिरफ्तार और मोबाइल फ़ोन्स की बरामदगी मुमकिन बनाई जाए। कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही का शिकार है। ड्रोन के जरिए चालान हो रहे हैं मगर डाकू नहीं पकड़े जा रहे। सिंध हुकूमत कराची दुश्मनी कर रही है। हादसात में 97 अफराद जान से गए। शहरी प्यारों की लाशें उठा रहे हैं। वज़ीर आला बताएं हादसात कब रुकेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का धरने से खिताब, कहा पीपल्स पार्टी का ताक़ुब जारी रहेगा। सिंध हुकूमत अपने 17 बरस की कारकर्दगी का हिसाब दे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं जमात इस्लामी के धरने उनकी नाकामी का सबूत हैं। चालान और जुर्मानों का मसला है तो लाहौर और इस्लामाबाद में धरने क्यों नहीं दिए जाते। जनाब में पानी की गैर मामूली कमी पर पाकिस्तान ने भारत से वजाहत तलब कर ली। पाकिस्तानी कमिश्नर बराए सिंध तास ने मामला बाज़ाबिता तौर पर उठाया। सैटेलाइट तस्वीर में बगलियार रिजर्वायर के खाली और दोबारा भरने के शवाहिद मौजूद हैं। सिंध तास माहिदे के तहत डेड स्टोरेज खाली करना ममनू है। वजारत आबी वसाइल के मुताबिक चनाब में 10 से 16 दिसंबर तक तारीखी सतह से कहीं कम बहाव रिकॉर्ड हुआ। बहाव 870 क्यूसेक तक गिर गया था। 17 दिसंबर से नुमायां बेहतरी शुरू हुई। चनाब के बहाव में गैर मामूली कमी के बाद इस्तेहकाम आ गया है। हर साल अरबों रुपए का कीमती सरमाया स्मगलिंग की नज़र हो जाता है। स्मगलिंग टैक्स चोरी पर किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। सूबाई हुकूमतें गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाइयों में ताउन करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FBR की कारकर्दगी से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास में गुफ्तगू, कहा स्मगलिंग की रोकथाम से मुतअद्दिद अशिया अब कानूनी दरामद होकर मईशत का हिस्सा बन रही हैं। वज़ीर आज़म की टैक्स चोरी के खिलाफ इक़दामात को मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। पाक चीन और पाक ईरान सरहदी तिजारत में अहम पेशरफ्त। नेशनल लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन ने सरहदों पर जदीद तरीन स्कैनर सिस्टम नस्ब कर दिए। स्कैनर्स पाक चीन सरहद पर सोस्ट ड्राई पोर्ट और पाक ईरान सरहद पर गदबार डर टर्मिनल पर नस्ब किए गए हैं। 22 सेकंड में गाड़ी की स्कैनिंग से क्लियरेंस के अमल में नुमायां तेज़ी आएगी। अहम तिजारती राहदारियों पर मजमूई तिजारती कारकर्दगी में खातिर ख्वाब बेहतरी मुतवक्किल। It is a privilege to join you at the 5th passing out parade of Bakhtawar Cadet College for Girls. मैं अपने दिल से दुआ करती हूँ कि आपका हर कदम कामयाबी, इज्जत और खुशी से भरपूर हो। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी की बख्तावर कैडेट कॉलेज बराए तालिबात की पासिंग आउट परेड में शिरकत। नए जिम्नेजियम और स्विमिंग पूल का इफ्तिताह किया। आसिफा भुट्टो जरदारी का कहना था ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना मुल्क के रोशन मुस्तक़बिल की ज़मानत है। PF एयरमैन अकेडमी कोरंगी में पासिंग आउट परेड। पाक फ़ज़ाइया, पाक बहरिया और दोस्त मुल्कों के ट्रेनर्स की शिरकत। बेहतरीन कारकर्दगी पर एयरक्राफ्टमैन सार्जेंट अहमद हुसैन आरिफ को एयर चीफ ट्रॉफ़ी दी गई। एयरक्राफ्टमैन हमजा अली ने असगर खान ट्रॉफ़ी हासिल कर ली। नूर खान ट्रॉफ़ी भी एयरक्राफ्टमैन अहमद हुसैन आरिफ के ही नाम रही। AOC ट्रॉफ़ी अकेडमी सार्जेंट एयरक्राफ्टमैन शफ़क़त नूर ने जीती। श्रीलंका के LAC हेराट को बेहतरीन गैर मुल्की ट्रेनिंग की ट्रॉफ़ी दी गई। बांग्लादेश में तालिब इल्म रहनुमा की टारगेट किलिंग पर आज यौम सोग मनाया जा रहा है। डॉक्टर यूनुस ने शरीफ उस्मान की शहादत कौम के लिए नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान करार दिया। शरीफ उस्मान हसीना वाजिद के खिलाफ एहतजाजी तहरीक के अहम रहनुमा थे। शहीद तालिब इल्म रहनुमा उस्मान हादी की मैयत सिंगापुर से ढाका मुंतकिल। बांग्लादेशी तलबा ने कत्ल का जिम्मेदार भारत को ठहरा दिया। उस्मान हादी को भारतीय फ़ोन नंबर से कत्ल की धमकियां दी जा रही थीं। ढाका और दीगर शहरों में पुरतशद्दुद मुजाहिरे।
بھارتی سفارت خانے کے باہر احتجاج، بھارت کی جانب جھکاؤ رکھنے والے 2 اخبارات کے دفاتر نظر آتش، راجشاہی میں مودی کے خلاف نعرے بازی، طلباء کا شیخ مجیب کی رہائش گاہ گرانے کا مطالبہ۔ ٹرمپ انتظامیہ نے جیفری ایپسٹین دستاویزات جاری کر کے نیا پینڈورا باکس کھول دیا۔ امریکی محکمہ انصاف کا کیس سے متعلق ریکارڈ جاری، نئی تصاویر میں سابق ڈیموکریٹ صدر بل کلنٹن کی تصاویر نمایاں، بل کلنٹن کی جیفری ایپسٹین اور مائیکل جیکسن کے ساتھ تصاویر ہیں۔ کچھ تصاویر بل کلنٹن کی جیفری ایپسٹین کے ساتھی کے ساتھ تالاب کی ہیں۔ نئی دستاویزات میں 1200 سے زائد افراد کے نام حذف کر دیے گئے۔ ڈیموکریٹس کا نئی دستاویزات کو ٹرمپ انتظامیہ کی انتقامی کارروائی قرار دیا۔ جنسی جرائم میں سزا یافتہ مجرم جیفری ایپسٹین نے 2019 میں جیل میں خودکشی کر لی تھی۔ پاکستان اور بھارت انڈر 19 ایشیا کپ کے فائنل میں، دفاعی چیمپئن بنگلہ دیش ناک آؤٹ، شاہینوں نے سیمی فائنل میں بنگال ٹائیگرز کو 8 وکٹ سے آؤٹ کلاس کر دیا۔ گرین شرٹس نے بارش سے متاثر میچ میں 122 رنز کا ہدف 63 گیند پہلے حاصل کیا۔ سمیر منہاس نے 69 رنز کی میچ وننگ اننگز کھیلی۔ بنگلہ دیشی ٹیم پہلے کھیل کر 121 پر ڈھیر ہوئی۔ عبدالسبحان نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ اتوار کو پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹائٹل کے لیے جنگ ہوگی۔ HBL PSL 11 کے لیے غیر ملکی کھلاڑیوں کی رجسٹریشن کا آغاز، انٹرنیشنل کھلاڑی 20 جنوری تک رجسٹریشن کروا سکیں گے۔ 2 نئی ٹیموں کی نیلامی 8 جنوری کو اسلام آباد میں ہوگی۔ فرنچائز کے اضافے سے PSL ٹیموں کی تعداد 8 ہو جائے گی۔ مزید ٹیموں اور میچز سے کھلاڑیوں کے لیے زیادہ مواقع پیدا ہوں گے۔ This project is very important to Peabody College as we help to develop the next generation of teachers and leaders, teach the future teachers in Pakistan, and we're also helping current teachers who are getting their master's degree continue to develop their skills in STEM education. امریکہ کا پاکستان میں STEM تعلیم کے فروغ کے لیے اہم اقدام، پاکستان میں STEM پاورڈ منصوبہ کامیابی سے مکمل ہو گیا۔ امریکی مشن کے تعاون سے ریاست ٹینیسی میں واقع یونیورسٹی نے اشتراک کیا۔ STEM پاورڈ منصوبے پر $2,94,000 لاگت آئی۔ اساتذہ نے سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی کے جدید تدریسی طریقہ کار سے استفادہ کیا۔ انٹریکٹیو سیشنز کے ذریعے شرکاء نے تدریسی مہارتوں کو بہتر بنایا اور مستقبل میں تعاون کے لیے پیشہ ورانہ روابط قائم کیے۔ منصوبہ پاک امریکہ تعلیمی اشتراک کی مضبوطی کا عملی ثبوت ہے۔ کتابیں جو ہوتی ہیں وہ ایک بہت اچھا ساتھی ہوتی ہیں انسان کا، اور میں اپنی بچپن کی میموریز جو ہیں وہ یہاں پہ ان کو دہرانے آئی ہوں۔ یہاں پر میں آئی ہوں، بہت ہی خوش ہوں اور بہت ہی اچھا لگا، انجوائے کر رہی ہوں۔ یہاں پہ بہت ساری کتابیں دیکھی، ہمیں گفٹ بھی ملے، ہمیں یہاں پہ بہت مزہ آ رہا ہے۔ اور کراچی میں جاری 5 روزہ عالمی کتب میلے کا آج تیسرا روز کتاب دوست افراد نے ایکسپو سینٹر کا رخ کیا۔ مبارک ویلج کے سرکاری اسکولوں کی طالبات پہلی بار ایکسپو سینٹر آئیں۔ بڑی تعداد میں کتابیں دیکھ کر طالبات حیران رہ گئیں۔ منتظمین نے شہریوں کی بھرپور پذیرائی اور کتب میلے میں بچوں کی شرکت کو سراہا۔